آج کل کے بچوں کو صحت مند غذائیں کھلانا انتہائی مشکل کام ہے۔ خواتین ہر وقت اس بات سے پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ بچے صحت مند خوراک نہیں کھا رہے، بچوں کی قوت مدافعت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اس طرح بچے جلدی بیمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ہی ایسی غذاؤں کا عادی بنانا چاہیے جن سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں۔ بچوں کو ایسی غذائیں کھلائیں جو کیلشیم سے بھرپور ہوں۔ آج ہم بچوں کی ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے غذائیں استعمال کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کیلشیم سے بھرپور ہیں۔ انڈے پروٹین، ربوفلاوین، بایوٹین اور آئرن کے ناقابل یقین ذرائع ہیں۔ پروٹین خلیوں کی نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ انڈے کی سفیدی پروٹین کا مرتکز ذریعہ ہے۔ اپنے بچے کے کھانے میں تقریباً ہر روز انڈے شامل کریں۔ ناشتے میں مزیدار آملیٹ یا ابلا ہوا انڈا کھانا ان کے دن کی شروعات کرنے اور پروٹین حاصل کرنے کو یقینی بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بادام دل، ہڈیوں، دماغ اور آنکھوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ بادام بچوں کے لیے ایک مکمل غذا کا کام دیتا ہے۔ اب بچوں کو بادام کھانے کی عادت لازمی ڈالیں، کیونکہ بادام میں نہ صرف کیلشیم بلکہ فائبر اور وٹامن ای، سی اور ڈی کی وافر مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ تخم بلنگا گرمی کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تخم بلنگا کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ تخم بلنگا کو پانی یا جوس میں ملا کر بچوں کو پلائیں، اس سے بچوں کا معدہ بھی صحت مند رہے گا اور بچوں میں کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ خشک انجیر بھی بچوں کی خوراک میں لازمی طور پر شامل کرنی چاہیے۔ انجیر اینٹی آکسیڈینٹس سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں کیلشیم کی مقدار پائی جاتی ہے۔ انجیر کا 2 کپ آپ کو 600 ملی گرام کیلشیم فراہم کرتا ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں خاص طور پر پالک کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہری سبزیاں بچوں کے لیے ایک بہترین غذا ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو پالک کا سوپ لازمی طور پر پلاتے رہیں، کیونکہ پالک کے 2 سے 3 کپ پتوں میں 600 ملی گرام تک کیلشیم کی مقدار پائی جاتی ہے۔ سفید چنے، جب بچے 9 سے 12 ماہ کے ہو جائیں تو بچوں کو سفید چنے کھلانا شروع کر دیں۔ سفید چنے بچوں کے لیے مکمل غذا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنے کیلشیم، وٹامنز، پروٹین اور فائبر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سیب بچوں کے لیے ایک طاقتور غذا ہے۔ اب 6 ماہ بعد بچے کو سیب کھلانا شروع کر سکتی ہے۔ سیب میں وٹامن، فائبر، وٹامن اے، ای، میگنیشیم اور فاسفورس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو بچوں کی اچھی نشوونما کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ گاجر میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے جو بچوں کی جلد بینائی اور قوت مدافعت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گاجر میں وٹامن سی، B8، وٹامن کے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن اور مینگنیز بھی موجود ہوتا ہے۔ گاجر کو ابالیں، پکائیں، دودھ میں مکس کریں یا کٹے ہوئے گاجر اسی طرح پیش کریں جو آپ کے بچے کے مطابق ہو۔ ناشپاتی جیسے مفید پھل کو بچے کی خوراک میں شامل کریں۔ ناشپاتی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ ناشپاتی میں کاپر اور وٹامن سی بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بچے کے مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور جسمانی نشوونما کو نقصان سے بچاتا ہے۔ ناشپاتی ہضم کرنے میں بھی آسان ہے۔ کھجور سے بچوں کو توانا بنائیں۔ کھجور ایک ملین اور مقوی غذا ہے۔ یورپ میں کھجور سے مختلف میٹھی غذائیں اور مشروب بنائے جاتے ہیں جو بڑوں کے علاوہ بچوں کی صحت کے لیے اثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ بچوں کو کھجوریں کھلاتے رہنے سے ان کی انتڑیوں میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ دانت نکالنے والے بچوں کے لیے کھجور کی چوسنی نہایت مفید تجربہ کار ثابت ہوتی ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی نکال کر دھاگے کے ساتھ بچے کے ہاتھ کے ساتھ باندھ دی جائے اور اسے چوسنے دی جائے تو اس کے مسوڑے سخت ہو جائیں گے اور دانت آسانی سے نکلیں گے۔ ایسے بچے کو اسہال کی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ کھجور اور شہد کی مجون دن میں 3 بار دیا جائے تو دانت نکالنے والے بچوں کو پیچش کی شکایت نہیں ہوگی۔
دودھ کی مصنوعات بچوں کے لیے صحت مند ہوتی ہیں اور ان میں ضروری غذائی اجزاء کا ایک طاقتور پنچ ہوتا ہے جو زیادہ تر بچوں کو صحیح طریقے سے مل نہیں پاتا، اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو خالص دودھ پلایا جائے جس سے ان کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہو جائے۔ دودھ میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن بی12، ریبوفلاوین اور نیاسین شامل ہوتا ہے۔ دودھ بچوں کے لیے وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دہی کا استعمال بھی دماغ کی نشو و نما میں مدد کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اس میں پروٹین، زنک، کولین اور آیوڈین جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو بچوں کے دماغ کی نشو و نما اور اعصابی عمل کے لیے ضروری ہیں۔ سرخ گوشت پروٹین، آئرن، ریبوفلاوین، نیاسین، وٹامن بی6 اور زنک کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ گوشت کے غذائی اجزاء دماغ، پٹھوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کی مکملی نشو و نما کے لیے ان کو سبزیاں ہی کھلا کر ان کی نشو و نما میں بہتری نہیں آتی، بلکہ اس کے ساتھ بچوں کو سرخ گوشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سرخ گوشت کو پکانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب گوشت کو اچھے سے پکا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کے معدے نازک ہوتے ہیں، انہیں گوشت کو ہضم کرنے میں زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے گوشت میں سبزیوں کو بھی شامل کریں تاکہ بچے پروٹین کے ساتھ ساتھ آئرن کو بھی حاصل کر سکیں اور اس طرح کا بنا کھانا ان کے معدے کے لیے بھی ہضم کرنا آسان ہو۔